سلامتی اسی میں ہے کہ غیر ضروری بات نہ کی جائے۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ آج کل کے رشتے سورج مکھی کے پھول جیسے ہوتے ہیں، جدھر زیادہ فوائد ہوتے ہیں ادھر گھوم جاتے ہیں۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا ہی تو جا رہا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ خود سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ جس مرد میں اللہ کا خوف ہوگا وہی عورت کے لیے بہترین ہمسفر ہوگا، کیونکہ جنہیں اللہ پاک کو راضی رکھنے کی فکر ہو وہ مخلوق کا دل نہیں دکھاتے۔ تعلق بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، کبھی بے سبب توڑے جاتے ہیں اور کبھی چھوڑنے کی بڑی وجہ ہو کر بھی نبھائے جاتے ہیں۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ نیتیں صاف بھی ہوں تو الزام لگا دیے جاتے ہیں، محبتیں خالص بھی ہوں تو دل توڑ دیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو بڑا مان ہوتا ہے کسی پہ کہ یہ انسان مجھے ضرور سمجھے گا، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، اور پھر وہی آپ کو سب سے زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے۔ اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کمظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں۔ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے، توفیق بھی عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کی محبت، قرآن کی فضیلت، قرآن کی برکت، قرآن کی روشنی، قرآن کی سلامتی، قرآن کی شفا، قرآن کی رحمت اور قرآن کی ہدایت عطا فرما، آمین۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر سے زیادہ وقت اپنی قبر میں گزارنا ہے، ذرا سا خیال کیجیے گا۔ دنیا میں جتنے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں صرف وہی ان پر عمل کرنے لگ جائیں تو دنیا میں کوئی برا انسان نہ رہے۔ تیرے مال میں سے تیرا حصہ تو صرف اتنا ہی ہے جسے تو نے آخرت کے لیے پہلے بھیج دیا، اور جسے تو نے دنیا میں چھوڑ دیا وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں۔ اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ بہت مہربان رحمت والا اللہ ہے۔ جب بھی خاوند گھر سے رخصت ہونے لگے اس کو ہمیشہ دعا کے ذریعے رخصت کریں، فی امان اللہ کہیں، دعائیں دیں، جیسے ہماری بڑی عورتیں پہلے وقتوں میں اپنے میاں کو کہتی تھی۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ میری امان اللہ کے حوالے۔ جب آپ نے اپنی امانت اللہ کے حوالے کر دی تو اللہ تعالیٰ محافظ ہے، وہ آپ کی امانت کی حفاظت کرے گا۔ تو نیک عورتیں ہمیشہ اپنے گھر کے مردوں، شوہر، باپ، بھائی، بچوں کو گھر سے رخصت ہوتے ہوئے دعائیں دیتی ہیں، اپنی امانت اللہ کے حوالے کرتی ہیں۔ کتنی چیزوں کے نہ ملنے پر ہم روتے ہیں، کبھی اس بات پہ روئے ہیں کہ میرے پاس دین کی کمی ہے، کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن پکڑ ہو گئی تو کیا کریں گے۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کریں، یہ دنیا جتنی قسمت میں ہے اتنی ہی ملے گی، آخرت کی فکریں پالیں۔ چاہے آپ اپنے بچوں پر دنیا کے خزانے کیوں نہ خرچ کریں، مگر قیامت کے دن وہ آپ سے بھاگیں گے، اور اگر آپ نے انہیں قرآن سکھایا تو وہ آپ کو تلاش کریں گے تاکہ آپ کو وقار کا تاج پہنائیں۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ حسد دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو، کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔
क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया ना जाएगा? रब की तक़सीम से इनकार करना हसद है। भला उससे बेहतर कौन जानता है कि हम किस चीज़ के कितने मुस्तहक़ हैं। तक़वा ये है कि तुम्हारा रब तुम्हें वहाँ कभी ना पाए जहाँ उसने मना किया है। लफ्ज़ों का इस्तेमाल एहतियात से करें, ये आपकी परवरिश का बेहतरीन सबूत है। ज़लज़ले से जिस तरह भाग कर लोग घरों और दफ्तरों से निकलते हैं, इसी तरह अगर अज़ान की आवाज़ सुनकर निकले तो ज़लज़ले ही ना आए। सख्त से सख्त अल्फाज बोलते वक्त हमें ये याद नहीं रहता कि सुनने वाले को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। दुनिया वाले चेहरे और माल को देखते हैं, अर्श वाला दिल और आमाल को देखता है। मेरा अल्लाह फरमाता है, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कुरान पाक की खूबसूरती यह है कि आप उसके पैगाम को बदल नहीं सकते, हाँ मगर वो आपको बदल सकता है। कुछ मरे हुए लोग होते हैं जिनके तज़किरे से दिलों को ज़िंदगी मिलती है, और बाज़ ज़िंदा लोग हैं जिनके साथ मेल जोल से दिल मुर्दा हो जाते हैं। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, वो हर हाल में आएगी। दुआ करें जहाँ भी जिस जगह भी आए हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो, आमीन। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नियतों का फ़र्क अजर बदल देता है।